सऊदी अरब में लात व मनात की पूजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाजरीन, क़यामत हमारे बहुत करीब आ चुकी है और हम सब क़ुर्ब क़यामत के बिल्कुल आखिरी ज़माने को अपनी आँखों से देख रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अरब में क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी पूरी हो चुकी है, जिसका जिक्र कुरान करीम की सूरह नजम और सही मुस्लिम की एक हदीस में किया गया है। आज की इस वीडियो में हम इसी से मुताल्लिक बात करेंगे। दुनिया में आज भी ऐसी कौमें बड़ी तादाद में हैं जो खुदाए वाहिद की ज़ात को छोड़कर बुतों की परस्तिश में मुब्तला हैं। बुत परस्ती उन संगीन जराइम में से है जिसे हक़ ताला कभी मुआफ़ नहीं फरमाएंगे। हक़ ताला दीगर गुनाहों को अपनी रहमत से मुआफ़ कर सकते हैं, लेकिन बुत परस्ती और शिर्क व कुफ्र को बग़ैर तौबा के हरगिज़ मुआफ़ नहीं फरमाएंगे। मुख्तलिफ़ कौमें मुख्तलिफ़ किस्म के बुतों की पूजा करती हैं और उनके पूजने की नौयत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। हर एक का तर्ज़ इबादत जुदा होता है। इसी किस्म की कुछ चीज़ें सरज़मीन अरब पर भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में बुत परस्ती की इब्तिदा कैसे हुई और सबसे पहले बुत परस्ती किसने शुरू की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले बुत परस्ती की इब्तिदा कब हुई और सबसे पहले कौन से बुत बनाए गए। इसके साथ साथ सऊदी अरब में लात, मनात और अज़ा की पूजा के मुतालिक भी बात करेंगे। इसके अलावा बड़े बुतों लात, मनात और अज़ा से मुतालिक भी मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, आखिर तक हमारे साथ रहना है। नाज़रीन, बुत परस्ती का आगाज़ कैसे हुआ इसके मुतालिक जानने से कबल ये जान लें कि बुत परस्ती क्या होती है। बुत परस्ती में लोग किसी शख्स या शय की ज़ाहिर और शक्ल सूरत लकड़ी, धात, पत्थर या मिट्टी वगैरह से बनाकर उसे माबूद गर्दानते हैं और उसे अपना हाजत रवा, मुश्किल कुशा और खुदा समझते हैं। उसको राज़ी करने के लिए उसकी इबादत और परस्तिश करते हैं। अब हम सवाल के असल जुज़िये की तरफ आते हैं कि बुत परस्ती की इब्तिदा कब हुई। बुत परस्ती की तारीख़ बहुत कदीम है और इसकी इब्तिदा इस तर्ज पर हुई कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जो नेक और सालेह अफराद थे, लोग उनकी वफ़ात के बाद बतौर यादगार उनकी मूर्तियां तराश लेते थे और उन बुतों को अपने बुजुर्गों का नाम दे देते थे, लेकिन उनकी इबादत नहीं करते थे। फिर रफ्ता रफ्ता लोगों में जहालत और बेदीनी आम होती गई और लोगों ने उन मूर्तियों को माबूद का दर्जा देना शुरू कर दिया और यूं बुत परस्ती की इब्तिदा हुई। चुनाचे बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक लोगों की जब वफ़ात हो गई तो शैतान ने उनकी कौम के दिल में ये बात डाल दी कि उनकी मजलिसों में जहाँ वो बैठते थे उनके बुत नस्ब कर दें और उन बुतों के नाम अपने नेक लोगों के नाम पर रख दें। चुनाचे उन लोगों ने ऐसा ही किया। अलबत्ता उस वक्त उन बुतों की पूजा नहीं होती थी, लेकिन जब वो लोग भी मर गए जिन्होंने बुत बनाए थे और लोगों में इल्म बाकी ना रहा तो उन्होंने बुतों की पूजा शुरू कर दी। सही बुखारी हदीस नंबर 4920। इस रिवायत से मालूम होता है कि बुत परस्ती की इब्तिदा और आगाज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से हुई। नाज़रीन, अगर अरब में बुत परस्ती के आगाज़ की बात की जाए तो जज़ीरा अरब में बुत परस्ती की इब्तिदा करने वाले का नाम उमर बिन आमिर बिन लही अल ख़ज़ाई है। चुनाचे इसके मुताल्लिक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद बुखारी शरीफ में नकल किया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने उमर बिन आमिर बिन लही अल ख़ज़ाई को देखा कि वो जहन्नुम में अपनी अंतड़ियाँ घसीट रहा था और वो पहला शख्स ने जिसने साइबा की रस्म निकाली। साइबा उस जानवर को कहते हैं जिसे वो अपने माबूदों के नाम पर छोड़ देते थे और ना उस पर बोझ लादते और न सवारी करते। उमर बिन लही अल ख़ज़ाई ने एक दफ़ा मुल्क शाम का सफ़र किया तो उन्होंने वहाँ के लोगों को बुत परस्ती में मुब्तला देखा और चूँकि मुल्क शाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की सरजमीन थी, चुनाचे उसने बुत परस्ती को दीन हक़ समझकर इख्तियार कर लिया और अपने साथ हबल बुत लेकर आया और उसे खाने काबा के अंदर नस्ब कर दिया। अहले मक्का उमर को अपना पेशवा समझते थे, लिहाजा उसकी पैरवी में उन्होंने भी उस बुत की पूजा शुरू कर दी और फिर बुत परस्ती में तरक्की होती गई और ऐसा दौर भी आया कि खाने काबा जो अल्लाह का घर है 360 बुत उसमें रखे गए। आम बाशिंदगान अरब इस्माइल की दावत व तबलीग के नतीजे में दीन इब्राहिमी के पैरोकार थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता उन्होंने दीन का एक हिस्सा भुला दिया, लेकिन तौहीद के शायर अभी भी उनमें बाकी थे। हत्ता कि उमर बिन लही मंजर आम पर आया। बनु ख़ज़ा के सरदार उमर बिन लही की परवरिश दीनी लिहाज से हुई थी, लिहाजा लोग उसके पैरोकार बनने लगे। अरब बुतों
کو خدا کے برگزیدہ بندے اور اس کے تحت کام کرنے والے قرار دے کر ان کی عبادت کرنے لگے۔ وہ ان سے مرادیں مانگتے اور سمجھتے کہ وہ خدا ہی کی طرح ان کے مددگار ہیں۔ حبل انسان کی شکل میں تھا۔ اس کو اہل مکہ سب سے بڑا اور اہم بت سمجھنے لگے۔ حبل کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش مکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم بتوں میں سے منات ہے۔ یہ مشل میں رکھا گیا۔ پھر طائف میں لات اور اس کے بعد وادی نخلا میں عزا نامی بت وجود میں آیا۔ یہ تینوں عرب کے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں بت اور بت پرستی اور شرک نے قدم جما لیے۔ آپ سب نے تاریخ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کے 3 مشہور بتوں کا ذکر تو سنا ہوگا، لات، منات اور عزا۔ ان بتوں کے بارے میں سرسری سا تو آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج آپ کو تفصیل سے آگاہ کرتا چلوں، جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن اس کی مکمل تفصیل سے بہت کم لوگ آگاہ ہیں۔ عرب کے لوگ گمراہ ضرور تھے، لیکن بہت ذہین اور سمجھدار تھے۔ تمام تر وحشیانہ پن اور خون ریزی کی فطرت کے باوجود بہت ہی زیرک اور منطقی انداز فکر رکھتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی کی جانب کیوں کر راغب ہوئے، یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ میں نے تاریخ کے اس سچ کو کھنگالنے کی کوشش کی تو کچھ چیزیں سامنے آئیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لات، منات اور عزا کی یہ تینوں بت خانے کعبے میں رکھے ہوئے تھے، جن کو فتح مکہ کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑ کر خانہ کعبہ سے باہر پھینکوا دیا تھا۔ لات، منات، عزا کی یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں باقی بتوں کے ساتھ موجود تھے، لیکن اب آپ کو تاریخ کی ایک نئی بات بتاتا ہوں، جس پر مسلمان غور کرنے کے بجائے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ بت جو خانہ کعبہ میں نصب تھے، ان کو آپ علامتی یا ڈمی بت کہہ سکتے ہیں۔ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے، ان مندروں میں ان بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور وہ عرب کے مختلف علاقوں میں موجود تھے۔ جن بستیوں میں ان بتوں کے مندر بنے ہوئے تھے، ان بستیوں کے ارد گرد کے رہنے والے عرب یہاں مندروں میں آ کر ان بتوں کی عبادت کرتے اور ان کے چڑھاوے چڑھائے جاتے، یہاں تک کہ ان بتوں کے سامنے جانوروں کی قربانی کی منتیں بھی پوری کی جاتی۔ ان کے سامنے قربان گاہیں بنی ہوتی جہاں جانوروں کو لا کر ذبح کیا جاتا۔ حیرت انگیز بات تھی کہ ان بتوں کو ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا۔ یہ حیران کن بات تھی کہ اس قدر ذہین عرب ان بے جان بتوں کی عبادت پر کیسے لگ گئے تھے۔ ان بتوں میں ایسا کیا تھا کہ ان کو پوجنے والوں کی تعداد میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا؟ یہ بت ان عربوں کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ یہ عرب ان کی عبادت پر مجبور ہو جاتے؟ لات، منات اور عزا یہ 3 دیویاں تھیں۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ عربوں کے ہاں یہ بات بہت مشہور تھی، اس لیے ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادتیں کی جاتی۔ یہ تینوں زنانہ بت پورے عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھے۔ ان بتوں کے ساتھ 3 شیطانی چڑیلیں منسلک تھیں۔ لفظ چڑیل آپ دوستوں کو آسانی کے ساتھ سمجھانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ دراصل یہ شیاطین کی نسوانی صنف تھی، یعنی مونس شیاطین۔ یہ بتوں میں گھس جایا کرتی اور اپنے سامنے سجدہ کرنے والوں کو مخاطب کر کے ان سے باتیں کیا کرتی تھیں۔ کیونکہ یہ شیاطین جنات تھیں، اس لیے ان لوگوں کو جب ان کے ناموں سے پکارتی اور ان کے مسائل پر بات کرتی تو سننے والے اپنے ذاتی مسائل جن سے صرف وہ خود آگاہ ہوتے پریشان ہو جاتے اور سوچنے لگتے کہ یہ بت واقعی نعوذ باللہ خدا کی بیٹیوں کے ہی بت ہوں گے۔ ان بتوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندر میں پجاری ہوا کرتے تھے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی اشیاء سمیٹتے۔ اس طرح گمراہی کا یہ کھیل جاری و ساری تھا۔ لات، منات اور عزا کو سب سے زیادہ مانا جاتا تھا، لیکن ان تینوں میں سب سے زیادہ جسے بلند مقام حاصل تھا اس کا نام عزا تھا۔ لفظ عزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں۔ عزا کا یہ بت خراز نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ بستی وادی نخلا میں سوق عکاز کے قریب واقع تھی۔ یہ وہی مقام ہے جس کے قریب جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ نے ان کو دعوت اسلام دے کر مسلمان کیا تھا۔ عزا کے بت کا ایک شاندار مندر بنایا گیا تھا۔ اس مندر میں دوبیہ اسوینی نامی ایک پجاری عزا کے بت کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جھاؤ کے 3 درخت تھے۔ اردو میں اس درخت کو جھاؤ کہا جاتا ہے، جبکہ ہندی میں تمرس اور عربی میں اصل کہتے ہیں۔ یہ خودرو صحرائی پودا ہوتا ہے، اجاڑ اور بیابان صحراؤں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پتے انتہائی کثیر اور کڑوے ہوتے ہیں اور اس کی ٹہنیوں سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں۔ جھاؤ کے ان درختوں پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ عزا بت جس کی پوجا کی جاتی ہے ایک شیطانی طاقت تھی جو ان درختوں پر رہتی تھی، جو اسی کے مندر کے قریب تھے۔ جب کبھی لوگ اس کی پوجا اور چڑھاووں اور منتوں کے لیے آتے تھے تو مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی، لوگوں کے مسئلے اپنی شیطانی قوتوں سے حل کرتی تھی اور ان کو بھٹکاتی تھی۔ اس کا آقا شیطان اس کی کارکردگی پر خوش تھا۔ جب مکہ فتح کر لیا گیا تو کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے
اور اصل سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں اور بستیوں میں بنے مندروں کے بتوں کی باری آ گئی۔ چھوٹے موٹے بتوں کو تباہ کرنے کے بعد عزا کی باری آ گئی۔ 25 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا۔ انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل خالد رضی اللہ عنہ کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم پا کر خراز بستی پہنچے، مندر کو تلاش کیا اور اس کے قریب واقع جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو کاٹ دیا اور واپس آ گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا حال بتایا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے خالد، جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کوئی بھی واقعہ رونما ہوتے نہیں دیکھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ آپ دوسرا درخت بھی کاٹ دیجیے۔ ایک بار پھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور درخت کاٹنے کے بعد واپس آقا کی خدمت میں درخت کاٹنے کا احوال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار خالد سے پھر استفسار کیا، اے خالد، اس بار جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو تیسرے درخت کو کاٹنے کا حکم دے دیا۔ تیسری بار جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک کرہی صورت ننگی بڑھیا کے روپ میں تھی اور شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا، خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو قتل نہیں کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد کی جانب بڑھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی اور اللہ کریم کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم دھڑ دھڑ جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، ابھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی دوبارہ پوجا نہیں ہوگی، اور یوں صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سیف اللہ خالد رضی اللہ عنہ نے کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی عزا بت کی کہانی۔ فتح الباری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ لات طائف میں تھا اور اس کو اسح بتایا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مقام نخلا میں، اور ایک قول کے مطابق عکاظ میں تھا۔ نیز فتح الباری میں یہ بھی لکھا ہے کہ لات لتا یلتو سے اس میں فائل کا صیغہ ہے۔ ایک شخص طائف کے آس پاس رہتا تھا، اس کی بکریاں تھیں، آنے جانے والوں کو ان کے دودھ کا حریرہ بنا کر کھلاتا تھا اور ستو گھول کر پلاتا تھا، اس وجہ سے اسے لات کہا جاتا تھا۔ کثرت استعمال کی وجہ سے تا کی تشدید ختم ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام عامر بن ضرب تھا، اور یہ اہل عرب کے درمیان فیصلے کیا کرتا تھا۔ جس شخص کو حریرہ پلا دیتا تھا وہ موٹا ہو جاتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو عمرو بن لہی نے لوگوں سے کہا کہ وہ مرا نہیں ہے، پتھر کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ لہذا لوگ اس کی عبادت کرنے لگے اور اس کے اوپر ایک گھر بنا لیا۔ علامہ قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزا کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سفید پتھر تھا، اس کی جگہ بطن نخلہ بتائی جاتی ہے۔ ظالم بن اسد نے اس کی عبادت کا سلسلہ شروع کیا۔ اس پر لوگوں نے گھر بنا لیا تھا اور اس میں سے آواز آیا کرتی تھی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ عزا ایک شیطان عورت تھی، وہ بطن نخلہ میں ببول کے 3 درختوں کے پاس آتی جاتی تھی۔ مشرکین مکہ کا ایک بت حبل بھی تھا، ان کے ہاں اس کی بہت بڑی اہمیت تھی۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو ظاہری شکست ہو گئی تو ان کے لشکر کے سردار ابو سفیان نے پکار کر جے کارا کا نعرہ لگایا، اعلیٰ حبل، اے حبل تو اونچا ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کا جواب دو۔ عرض کیا، کیا جواب دیں؟ فرمایا، یوں کہو، اعلیٰ و اجل، کہ اللہ سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ شرک نے ان کا ایسا ناز کھویا تھا کہ خالص موحدین جب اللہ کی عظمت بیان کرتے تو اس کے مقابلے میں یہ لوگ اپنے بتوں کی دہائی دیتے تھے۔
تیسرا بت جس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے منات تھا، یہ بھی عرب کے مشہور بتوں میں سے تھا۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ اس کا نام منات اس لیے رکھا گیا کہ تقریب حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس کثرت سے خون بہائے جاتے تھے۔ یہ بت بنی حزیل اور بنی خزاعہ کا تھا اور اس کے نام کی دہائی دیتے تھے۔ مقام مشل میں اس کی عبادت کرتے تھے۔ مشل قدید کے قریب ایک جگہ ہے جو آج کل مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان راستے میں واقع ہے۔ بنسبت مدینہ منورہ کے مکہ معظمہ کے قریب ہے۔ نیز فتح الباری میں لکھا ہے کہ عمرو بن لہی نے منات کو ساحل سمندر پر قید کر کے قریب نصب کر دیا۔ نیز فتح الباری میں لکھا ہے کہ عمرو بن لہی نے منات کو ساحل سمندر پر قدید کے قریب نصب کر دیا تھا۔ قبیلہ آزد اور غسان اس کا حج کرتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے۔ جب بیت اللہ شریف کا طواف کر لیتے اور عرفات سے واپس جاتے تو منا کے کاموں سے فارغ ہو جاتے تو منات کے لیے احرام باندھتے۔ مذکورہ تینوں بتوں کی عرب قبائل میں بڑی اہمیت اور شہرت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے لات اور عزا اور تیسرے نمبر کے منات کو دیکھا؟ یعنی تم نے غور کیا تو کیا سمجھ میں آیا؟ کیا انہوں نے کوئی نفع دیا یا ضرر دیا؟ جب ایسا نہیں ہے تو وہ شریک فی العبادہ کیسے ہو گئے اور تم ان کی عبادت کیسے کرنے لگے؟ جب اسلام کا زمانہ آیا تو ان تینوں کا ناس کھو دیا گیا۔ جیسا کہ پہلے معلوم ہوا کہ لات طائف میں تھا، وہاں بنی ثقیف رہتا تھا، اس قبیلے کے افراد مدینہ منورہ میں آئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارا سب سے بڑا بت یعنی لات 3 سال تک باقی رہنے دیا جائے۔ آپ نے انکار کر دیا اور حضرت سفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ انہوں نے اس بت کو گرا دیا اور توڑ تاڑ کر رکھ دیا۔ بنی ثقیف کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی کہا تھا کہ ہم بتوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے اور ہم سے نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ کہا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ بتوں کو تو تم اپنے ہاتھوں سے نہ توڑو، یہ بات ہم مان لیتے ہیں، رہی نماز تو وہ پڑھنی ہی پڑے گی۔ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہیں۔ سیرت ابن حشام۔ اب رہی بات کہ منات کا انجام کیا ہوا تو اس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اس کو توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، جنہوں نے اس کا تیا پانچا کر دیا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کام کے لیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ اہل عرب کے اور بھی بہت سارے بت تھے، ان میں سے ایک ذل خلصہ تھا۔ یہ قبیلہ دوس اور خصعم کا بت تھا۔ اس کو کعبہ یمانیہ کہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منہدم کرنے کے لیے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کو روانہ فرمایا، جنہوں نے اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ ناظرین، لات، عزا اور منات وہ بت ہیں جن کی پرستش میں عرب کے لوگ ڈوبے ہوئے تھے، اور یہ مشرکین مکہ کے 2 بڑے بت تھے۔ عرب کے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوشحالی، زرخیزی اور خوبصورتی دیتا ہے، جبکہ عزا کے متعلق ان کا یہ عقیدہ تھا کہ عزا معاذ اللہ خدا کی بیٹی ہے، اور عزا سفید، سیاہ اور دن رات کی مالک ہے، حتیٰ کہ موسم کا کنٹرول بھی عزا ہی کے پاس ہے۔ اور مشرکین مکہ بات بات پر لات اور عزا کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اور مشرکین مکہ کے درمیان لات اور عزا کی پاکیزگی اور اخلاق و کردار بہت زیادہ مشہور تھا۔ کچھ روایات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب میں عزا سفید، سیاہ اور دن رات کی مالک ہے، حتیٰ کہ موسم کا کنٹرول بھی عزا ہی کے پاس ہے۔ اور مشرکین مکہ بات بات پر لات اور عزا کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کے درمیان لات اور عزا کی پاکیزگی اور اخلاق و کردار بہت زیادہ مشہور تھا۔ کچھ روایت میں یہ بات بھی موجود ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب میں شرک اور بت پرستی پھیل چکی تھی۔ ان دنوں عرب میں ایک مشہور اور نیک سیرت آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ یاد رکھیے گا کہ عرب کے لوگ کافر نہیں تھے، یہ مشرک یعنی شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ جب لوگ مکہ معظمہ میں زیارت کے لیے آتے تھے تو لات لوگوں کی خاطر اور مہمان نوازی کرنے کے لیے انہیں ستو پلایا کرتا تھا، اور لات بہت ہی رحم دل اور مہمان نواز انسان تھا، اور مکہ میں آنے والے ہر انسان کی مدد کیا کرتا تھا۔ ناظرین، اسی طرح اسی زمانے میں عزا نامی ایک شریف لڑکی تھی۔ عزا کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ معاذ اللہ کی بیٹی ہے۔ یہ لڑکی طائف کے لوگوں کو ایک ویران مقام سے ملی تھی، اور اس کے والدین کے بارے میں کسی کو علم نہ تھا کہ وہ کون ہے، اور جب لڑکی عزا جوان ہوئی تو وہ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لہذا جو بھی مرد اس پر بری نظر ڈالتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ لات اور عزا کے چرچے پورے عرب میں پھیل گئے تھے، تو مکہ اور طائف کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کیوں نہ لات اور عزا کی شادی کرا دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔
لات اور عزا کی شادی کرا دی گئی، جس کے بعد جب وہ اپنی شادی کی پہلی رات کے لیے کمرے میں گئے تو وہ دونوں ایسے غائب ہوئے کہ آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے۔ اور عرب میں یہ مشہور ہو گیا کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، اور لات کو فرشتے اور معاذ اللہ عزا کو اللہ کی بیٹی کا درجہ دے کر ان دونوں کے بڑے بڑے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی گئی۔ اور مشرکین مکہ نے کعبے کے طواف کے ساتھ ساتھ لات اور عزا کی بھی پرستش کرنا شروع کر دی تھی۔ قرآن کریم سورہ نجم آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے لات اور عزا کو بھی دیکھا ہے، اور تیسرے منات کو؟ کیا یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں؟ ناظرین، سورہ نجم کی ان آیات میں لات اور عزا اور منات کا ذکر ہوا ہے، اور یہ ان بتوں کے نام ہیں جنہیں مشرکین مکہ پوجتے تھے۔ اور ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا تم نے ان بتوں کی تحقیق اور انصاف کی نظر سے دیکھا ہے؟ اگر تم نے اس طرح دیکھا ہو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ بت محض بے قدرت ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات قادر و برحق و معبود ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر ان بے قدرت بتوں کو پوجنا اور اللہ کا شریک ٹھہرانا کس قدر عظیم ظلم اور عقل و دانش کے خلاف ہے۔ جبکہ دوستو، اس وقت مشرکین مکہ ان بتوں کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بت فرشتے اور خدا کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ۔ اور اس پر سورہ نجم ہی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے بیٹا اور اللہ کے لیے بیٹی ہے۔ حالانکہ بیٹیاں تو تمہارے نزدیک ایسی بری چیز ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے اور رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، حتیٰ کہ تم بیٹیوں سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ انہیں زندہ درگور کر ڈالتے ہو، پھر بھی تم انہیں اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہو۔ یہ کتنی غیر منصفانہ تقسیم ہے کہ جو چیز اپنے لیے بری سمجھتے ہو وہ خدا کے لیے تجویز کرتے ہو۔ ناظرین، یہ وہ تفصیل تھی کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کیوں سورہ نجم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لات، عزا اور منات کا نام لے کر اپنے غصے کا اظہار فرمایا۔ مگر ناظرین، آج بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جن بتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد توڑ ڈالا اور ہمیشہ کے لیے کعبہ اور مکہ سے بت پرستی کا خاتمہ فرما دیا تھا، اور آج عرب کے لوگوں نے پھر سے لات، عزا اور منات کے بت بنانا شروع کر دیے ہیں، اور عرب میں کچھ مقام پر تو ان بتوں کی پوجا بھی شروع ہو چکی ہے، اور یہی وہ قیامت کی نشانی ہے جو عرب میں پوری ہو چکی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رات و دن کا نظام اس وقت تک ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب کے لوگ لات اور عزا کی عبادت میں پھر سے مجہول نہ ہو جائیں۔ اور ناظرین، آج لات اور عزا کی عبادت پھر سے عرب میں شروع ہو چکی ہے، اور عرب کے لوگ قیامت کو مزید قریب تر لے آئے، اور آج لات اور عزا کے مجسموں کو ان لوگوں نے تاریخ کا ورثہ بنا کر اپنے گھروں میں سجانا شروع کر دیا ہے، جبکہ سعودی عرب کے لوگ اس قدر جہالت میں جا چکے ہیں کہ انہوں نے قرآن اور اسلام کے احکام کو پیچھے چھوڑ کر ٹویٹر پر سعودی حکومت سے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی ہے کہ جن بتوں کو 1400 سال پہلے اسلام نے توڑ ڈالا تھا، ان بتوں کو دوبارہ سے ہماری ثقافت کا حصہ بنایا جائے۔ اللہ ماشاء اللہ، کیا سوچ ہے ان لوگوں کی! اللہ اکبر! وہ بت جن سے نفرت کا اظہار خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا، وہ بت جنہیں توڑنے کے لیے حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابی خالد بن ولید کو دیا کہ خالد فلاں جگہ جاؤ اور اس بت کو توڑ آؤ، اور آج عرب کے لوگ دین اسلام کے خلاف جا رہے ہیں اور قیامت کی نشانی کو پورا کر رہے ہیں۔ مگر دوستو، جو بات قیامت کے متعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی ہے، وہ حق اور سچ ہے اور ہر صورت پوری ہو کر رہے گی، اور آج ہم سب قرب قیامت کی اس عظیم نشانی کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرب کے لوگوں کو ہدایت فرمائے، کیونکہ آج امت مسلمہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی آزمائش میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شرک اور بت پرستی سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرور کونین، نبی آخر الزماں، خاتم النبیین جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سبھی انبیاء کرام ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیتے آئے ہیں۔ تمام انبیاء کرام اور رسول بت شکن تھے۔ اسی صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے امت مسلمہ کے لوگ اپنی اپنی بساط کے مطابق برسرے اسی صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے امت مسلمہ کے لوگ اپنی اپنی بساط کے مطابق برسرے پیکار رہتے ہیں۔ اس مقدس جد جہد میں سب سے زیادہ اسی مقدس خطے کے فرزندوں کا حصہ ہے جہاں بت شکن مسیحا انسانیت، رہبر کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شب و روز بسر فرمائے
आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के बाद ये सिलसिला रुका नहीं और ना ही कभी रुकेगा। मुसलमान अपने रहबर और रहनुमा सिपह सालार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के अहकामात पर चलते हुए हमेशा बुत शिकन रहे हैं। तारीख भरी पड़ी है ऐसे वाक़यात के साथ कि किस तरह मुसलमान सलातीन ने काफिरों के बड़े बड़े माबूदों को ज़मीन बोस किया। बर्र सग़ीर पाक व हिंद में करोड़ों बुतों की पूजा की जाती थी। जब 712 हिजरी में हज़रत मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक मुसलमान औरत को एक बुत परस्त जालिम राजा दाहिर की कैद से आज़ादी दिलाने के लिए जिहाद किया था। इस्लाम में फुतुहात का मकसद माल गनीमत या किश्वर कुशाई नहीं बल्कि जुल्म से आज़ादी है। और राजा दाहिर को उसके करोड़ों खुदाओं समेत अपने घोड़ों के पांव के नीचे रोनते हुए मुल्तान तक इस्लाम का झंडा लहराया। उनके बाद सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने सोमनाथ के बुत को पाश पाश किया। मौरखीन के नज़दीक ना तो ये कोई आम मंदिर था और ना ही ये कोई आम बुत था। सोमनाथ के बुत का ताल्लुक अरब के लात, मनात और उज़्ज़ा से जोड़ा जाता था। सुल्तान महमूद गजनवी के अलावा शहाबुद्दीन गौरी एक और अहम नाम है जिसने दिल्ली में मुसलमान हुकूमत की मरकजियत को मुस्तहकम किया, जिसके बाद मुसलमान फातिहीन का एक सिलसिला बर्र सग़ीर पाक व हिंद में शुरू हुआ। आज मुसलमान अपने मजहब इस्लाम से दूर होते होते बुजुर्ग हस्ती यानी शख्सियत परस्ती से कब्र परस्ती और फिर बुत परस्ती तक आन पहुंचे हैं, जिनकी जिंदा कई मिसालें आज हमारे यहाँ नाक़िसुल अक़ल मुसलमानों ने कौम नूह की तरह अपने नेक बाबाओं की कब्रों को सजदागाह बना लिया है। बात कब्रों से निकलकर बुत परस्ती तक आन पहुंची है। यहाँ पर बड़ी बड़ी शख्सियात के मुजस्मे बनाए गए हैं जिनकी अभी इबादत तो शुरू नहीं हुई, मगर ये दलील दी जाती है कि इनको देखकर हमें इन जैसे काम करने की तरगीब मिलती है। ऐन मुमकिन कि नई आने वाली नस्ल बाकायदा इबादत शुरू कर दे, मगर ये एक हकीकत भी है कि जहाँ बुत परस्ती होती है वहाँ पर बुत शिकन भी जन्म लेते हैं। एक तवील तरीन मुद्दत हिंदुओं सिखों के साथ रहने की वजह से हम अभी तक उनकी फरसूदा रिवायात, तहजीब व तमद्दुन से छुटकारा हासिल नहीं कर सके। आज मुसलमानों में ही चंद गद्दार मुसलमान सिंध के अंदर और चंद खुद साख्ता दानिश्वर फातेह बर्र सग़ीर पाक व हिंद मोहम्मद बिन कासिम को दहशतगर्द और बुत परस्त जालिम अय्याश काफिर, फातेह बर्र सग़ीर पाक व हिंद मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह को दहशतगर्द और बुत परस्त जालिम अय्याश काफिर राजा दाहिर को हीरो मानते हैं। मुसलमानों की फन तामीर का मुंह बोलता सबूत बादशाही मस्जिद को अपने घोड़ों का अस्तबल बनाने वाला, मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ ढाने वाला काफिर सिख हुक्मरान रंजीत सिंह का मुजस्मा लाहौर शाही किले के अंदर नस्ब किया गया है, जिसे चंद दिन कबल एक बुत शिकन ने तोड़ दिया, जिस पर कानून फौरी तौर पर हरकत में आ गया। इस्लामी रियासत के मुसलमान हाकिमीन का कहना था कि मुजस्मे को दोबारा ठीक किया जाएगा और मुजरिम को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने का खोखला नारा लगाने वाले हाकिम वक्त से पूछना है कि आप कौन सी रियासत मदीना को बनाने के दावेदार हैं, जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्वीर में यहाँ काफिरों के बुत बनाए जा रहे हैं। अफसोस कि हम बुत शिकन से बुत परस्ती तक आन पहुंचे हैं। अल्लाह पाक हम सबको दीन इस्लाम को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा
वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं, और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। ज़मीन व आसमान पर जितनी भी मखलूक़ात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है, यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार करते, हमें ग़ुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद करते और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से ना आशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें, हमारे वालिदैन को, हमारे अहल व अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों के हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी ग़िज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज़ हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज़ को अपने ख़ास फज़ल व करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ व समा के मालिक, तू गफ़ूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी ज़ुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी ज़मीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले, वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर करते, वो नूर जो कब्र को रोशन करते, वो नूर जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है।
اے پروردگار ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔